دیکھیں، اسلام میں سارے گناہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے، لیکن پھر ایک خاص قسم ہے جسے الموبقات کہا جاتا ہے، یعنی وہ گناہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ گناہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک سیدھی اور واضح تنبیہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو صرف کسی ایک انسان کی آخرت ہی خراب نہیں کرتے، بلکہ یہ پورے کے پورے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں؟ ہم ان 7 تباہ کن گناہوں پر بات کریں گے۔ انہیں بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی ان میں مبتلا ہو جائے تو واپسی کا راستہ کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلی قسم سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو براہ راست اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق پر، یعنی ہمارے ایمان کی بالکل جڑ پر حملہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک، یعنی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار سمجھنا۔ قرآن میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں اگر انسان اسی حالت میں مر جائے۔ اچھا، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بڑا شرک، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو حاجت روا سمجھنا۔ یہ انسان کو اسلام کے دائرے سے ہی باہر کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے چھوٹا شرک، جیسے نماز پڑھنا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ایمان کو بہت کمزور کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرک صرف پرانے زمانے کی بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج بھی اس کی کئی شکلیں موجود ہیں، جیسے قسمت کا حال جاننے کے لیے ستاروں اور ذائچوں پر یقین کرنا، یا یہ ماننا کہ کوئی خاص پتھر یا تعویذ اچھی قسمت لا سکتا ہے۔ یہ سب شرک ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ دوسرا تباہ کن گناہ ہے سحر، یعنی جادو۔ جادو میں ہوتا کیا ہے؟ انسان اللہ کو چھوڑ کر جنات اور شیاطین سے مدد مانگتا ہے، جو سیدھا سیدھا اللہ پر توکل اور ایمان کے خلاف ہے۔ اسی لیے اسے کفر تک کہا گیا ہے۔ اور اس کی مثالیں بھی ہمارے آس پاس بھری پڑی ہیں۔ لوگ قسمت کا حال جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے عمل کرواتے ہیں، یا بدلہ لینے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ سب وہ کام ہیں جو انسان کو اللہ کی رحمت سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ کے حقوق کے بعد اب بات کرتے ہیں بندوں کے حقوق کی۔ یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق دوسرے انسانوں کی جان اور ان کے مال سے ہے، اور یہ بھی تباہ کن گناہوں میں شامل ہے۔ تیسرا تباہ کن گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اسلام نے انسانی جان کو بہت زیادہ حرمت دی ہے، یہاں تک کہ ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ ذرا اس آیت کی گہرائی پر غور کریں۔ اسلام کی نظر میں ایک جان کی قیمت کیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن معاملات کا فیصلہ ہوگا ان میں خون کے مقدمات بھی ہوں گے۔ اگلا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم، جو پہلے ہی اپنے باپ کے سائے سے محروم ہوتا ہے، معاشرے کے سب سے کمزور لوگوں میں سے ہے۔ اسلام نے ان کے حقوق پر بہت زور دیا ہے اور ان کا مال ہڑپ کرنے والوں کو سخت ترین وعید سنائی ہے۔ یہ آیت خود اس گناہ کی سنگینی بیان کر رہی ہے۔ یہ صرف کسی کا مال چھیننا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے برابر ہے۔ سوچیں، اس سے زیادہ سخت الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ہم نے اللہ کے خلاف گناہ دیکھے، انسانوں کی جان و مال کے خلاف بھی۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ان گناہوں کی جو پورے معاشرتی نظام کو اندر سے کھا جاتے ہیں، جو سماجی تانے بانے کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس فہرست میں پہلا نمبر ہے ربا، یعنی سود۔ سود ایک ایسا نظام ہے جس میں امیر بغیر کسی محنت کے مزید امیر ہوتا جاتا ہے اور غریب قرض کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ یہ معاشرے سے ہمدردی اور بھائی چارے کو ختم کر کے صرف لالچ اور خود غرضی کو جنم دیتا ہے۔ اس پر ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، جنگ، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ قرآن میں کسی اور گناہ کے لیے اتنے شدید الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ اس سے آپ سود کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں تو سود ہر طرف ہے۔ بینکوں سے ملنے والے قرضے، کریڈٹ کارڈز، گھر خریدنے کے لیے لی گئی مارٹگیجز، اس سے بچنا واقعی ایک چیلنج ہے۔ لیکن اسلام ہمیں حلال راستے تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ برکت صرف حلال میں ہی ہے۔ اگلا تباہ کن گناہ ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ یہاں یہ بہت واضح رہے کہ اس سے مراد ایک جائز اسلامی جنگ ہے، جہاں کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بھائیوں اور اپنے جماعت کو خطرے میں ڈال کر بھاگ جائے۔ یہ بزدلی بھی ہے اور غداری بھی۔ اور 7واں اور آخری تباہ کن گناہ ہے پاک دامن لوگوں پر، خاص طور پر عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسلام میں کسی کی عزت اور آبرو اس کی جان اور مال کی طرح ہی مقدس ہے۔
کسی پر بغیر کسی ثبوت کے اتنا سنگین الزام لگا دینا معاشرے میں بہت بڑے فساد کا باعث بنتا ہے۔ اور اسلام نے عزتوں کی حفاظت کا کتنا سخت انتظام کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 1-2 نہیں بلکہ 4 چشمدید گواہ لانے کی شرط رکھی گئی ہے۔ اور اگر کوئی 4 گواہ نہ لا سکے تو کیا ہوگا؟ تو پھر الزام لگانے والے کو ہی 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، تاکہ آئندہ کوئی کسی کی عزت پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ ان تمام سخت وارننگز کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت اور امید بھرا پیغام بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی اور وسیع ہے۔ تو یہ تھے وہ 7 تباہ کن گناہ: شرک، جادو، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا اور پاک دامن لوگوں پر تہمت لگانا۔ یہ وہ گناہ ہیں جن سے ہر حال میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے اس گفتگو کو قرآن کی اس بے حد طاقتور آیت پر ختم کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان مایوس نہ ہو اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھے۔ آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے: ان 7 گناہوں میں سے آج ہمارے معاشرے میں کون سا گناہ سب سے زیادہ عام ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے؟